کیا، فرمانے لگے آج ایک ولی دنیا سے اٹھ گیا، پھر فرمانے لگے تمہیں گلہ ہوگا یہ داڑھی منڈا رہا ہے، ولی میں نے کیسے کہہ دیا، تمہیں تعجب ہوگا اختیارات کے باوجود قانون اسلامی نافذ نہیں کرتا، یہ ولی کیسے ہے، تمہیں تعجب ہوگا اس کے دور میں علماء گرفتار بھی ہوئے، یہ ولی کیسے ہے، پھر میں میری بات کو سمجھو، تمہیں گلہ اس لیے ہے تم نے استاذ کو دیکھا ہے، صدر کا مقابلہ استاذ سے نہیں کرنا، صدر کا مقابلہ صدروں سے کرنا ہے، صدر کا مقابلہ جب تم صدر کو صدروں سے دیکھو گے تو ان کے مقابلے میں تمہیں یہ ولی نظر آئے گا۔ میں نے کہا تو بات کو سمجھا نہیں ہے، کتے کا تقابل کتوں سے کرنا ہے، ایک وہ کتا جو بولا ہے، ایک وہ جو رکھوالی کے لیے رکھا ہے، ایک وہ جو شکار کے لیے رکھا ہے، تینوں میں فرق ہے یا نہیں؟ میں نے کہا حضرت کیا فرماتے ہیں، وہ کتا کامل ہوا یعنی کتوں میں سے وہ کتا کامل بنا، کتوں کے مقابلے میں کامل۔ اگر تجھے اس پہ گلا تھا تو یہ جواب قرآن دیتا ہے، کہتا ہے قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا قرآن کہتا ہے اصحاب کہف چلے ہیں وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ، ساتھ وہ کتا بھی بیٹھا تھا۔ خدا نے قرآن میں ذکر کر کے واقعہ کتے کی مذمت نہیں کی ہے، مقام مدح میں ذکر کیا ہے، اور جس کو مقام مدح میں لائے اس کی تعریف ہوتی ہے، اس کا نقصان نہیں کمال بتاتے ہیں۔ تو اگر پہلے دور کے امتی کی صحبت میں چلا ہے، ان کتوں میں وہ کتا آگے بڑھا ہے، آخری نبی کی امت کے ولی کی اگر نگاہ پڑی ہے تو بقیہ کتوں سے آگے بڑھا ہے۔ تو جو تو نے اعتراض اس پہ کیا یہ تو قرآن میں تھا، کہتے چلو یہ بات تو مجھے سمجھ آئی، لیکن ایک بات تو رہ گئی نا، وہ کتے مراقبے میں چلے گئے، میں کیسے مان لوں؟ میں نے کہا ایک مراقبہ ہوتا ہے، توجہ ایک سجدہ ہوتا ہے، مراقبے کا معنی کہتے گردن جھکا لو، میں نے کہا سجدے کا معنی کہتے زمین پہ رکھ دو، میں نے کہا مراقبہ مشکل کر لیا سجدہ، کہتے جی سجدہ مشکل، میں نے کہا تجھے مراقبے پہ اعتراض تھا، قرآن تو سجدے کی بات کرتا ہے، کہتے جی کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا قرآن کریم میں ہے، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات، الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر، بولنا والشجر، ارے اس کو تو چپائی بھی سجدہ کرتے ہیں، چپائیوں میں کتا بھی ہے۔ میں نے کہا قرآن سجدے کی بات کرتا ہے، تو مراقبہ نہیں مانتا، تو میں نے کہا جو نے اعتراض اس پہ کیا ہے اس کا دفاع قرآن سے ملتا ہے۔ اعتراض قرآن پہ ہو جواب دیوبند والا دیتا ہے، جب اعتراض دیوبند پہ ہو تو پھر دفاع قرآن کرتا ہے، اعتراض حدیث پہ ہو جواب دیوبند والا دیتا ہے، اور جب اعتراض دیوبند والے پر ہو تو جواب۔ میں صرف ایک واقعہ کرتا ہوں، باتیں تو بہت زیادہ ہیں، میں صرف عبارات کابر پہ، تیرے پاس دلیل جو نہیں تھی تو بلا وجہ پریشان ہوا۔ مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، کہتے ہیں مولانا قاسم ننوتوی دیوبند کا امام ہے، اور دیکھو اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے انسان کو انسان بنا کے عزت دی ہے، اور دارالعلوم دیوبند کا بانی کہتا ہے اے کاش میں مدینے کا کتا ہوتا، قصیدہ ہے نا ذہن میں، اے کاش مدینے کا، کہتے ہیں خدا کہتے انسان بننا کمال ہے، یہ کہتے ہیں کاش مدینے کا کتا ہوتا، تو جس کو انسان ہونے پہ آ رہا ہے تم نے امام مانا ہے۔ میں نے کہا جی میں نے امام مانا ہے، کہتے ہیں انسان ہونے پہ آ رہا ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ میں نے کہا جواب خدا نے صدیق کی زبان سے دلوایا ہے، بول جواب خدا نے حضرت صدیق کی جو اعتراض بات میں آنا تھا خدا نے جواب پہلے دلوایا۔ کہتے جی کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی لکھتے ہیں صدیق اکبر کھڑے تھے، پرندے کو دیکھا درخت پہ کھڑ بیٹھا ہے، کہا طوبیٰ لک یا طیرو، اے پرندے تجھے مبارک ہو، انت تاکل من شجرہ، درختوں سے کھاتا ہے، وتدل بشجرہ، درخت کے سائے میں رہتا ہے، وتصیر الی غیر حساب، تیرا حساب نہیں ہوگا۔ اے کاش صدیق بھی تجھ سیسا پرندہ ہوتا، صدیق کہتے ہیں کاش مدینے کا پرندہ ہوتا، ننوتوی کہتے ہیں کاش مدینے کا کتا ہوتا۔ وہ تمنا
پرندہ ہونے کی کرتے ہیں اور یہ تمنا مدینے کا کتا ہونے کی کرتے ہیں. میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ حضرت صدیق کو دیکھا تو ان پہ غلبہ خشیت کا ہے. ہم نے ننوتوی کو دیکھا، اس پہ غلبہ محبت کا ہے. اگر اعتراض ان پہ نہیں ہے، اعتراض ان پہ بھی نہیں ہے. اگر اعتراض ان پہ ہے ذرا ان پہ بھی تو کر کے دیکھنا. کہتے ہیں نہیں کرتا. میں نے کہا ان کو انسانوں نے پہ فخر ہے، لیکن خشیت میں یوں کہتا ہے اسے انسانوں نے پہ فخر ہے، محبت محمدی میں یوں کہتا ہے. اعتراض قرآن پہ لگتا ہے، جواب کون دیتا ہے؟ اور جب دیوبند والے پر اعتراض ہو دفاع کون کرتا ہے؟ میں آخری بات میں نے کہا نمبر 4، دیوبند والا خدمت قرآن کی بھی کرتا ہے اور دیوبند والا خدمت حدیث کی بھی. میں تفصیلی خدمات میں نہیں جاتا، مفصل مقالہ اس پہ میں کبھی پیش کر دوں گا. مفصل مقالہ علماء دیوبند کی خدمات قرآن و حدیث، قرآن کریم پہ کیا خدمات ہیں، ہم نے ایک ایک چیز کو جمع کر دیا ہے. علماء دیوبند کی خدمات حدیث کیا ہے ہم نے مفصل جمع کر دی ہے. میں کہتا ہوں دیوبند کی قرآنی خدمات بھی دیکھ لے، حدیث کی خدمات بھی دیکھ لے. میں اگر وہ خدمات ذکر کروں گا جو تمہارے علم میں ہے، حفاظ اتنے ہیں، قاری اتنے ہیں، یہ بات تو چلا ہی کرتی ہے. میں نے کہا دیوبند والوں نے جو قرآن کی خدمت کی ہے، اگر تم قرآن کریم پہ اعتراضات کو دیکھو گے تو جواب دیوبند نے دیا ہے. اگر قرآنی احکام کو دیکھو گے تفسیر دیوبند نے کی ہے. اگر قرآنی قصص کو دیکھو گے جمع دیوبند نے کیا ہے. اگر قرآن کریم کے معجزات کو دیکھو گے جواب جمع دیوبند نے کیا ہے. قرآن کے اعجاز کو دیکھو گے جواب دیوبند نے دیا ہے. قرآن کریم کے الگ الگ پہلو پہ دیوبند والے قرآن کی تفسیریں دے رہے ہیں اور تفسیریاں گھر میں نہیں جیل میں بیٹھ کے دے رہے ہیں. میں یوں کہوں گا اور اس دعوے میں کوئی جھوٹ بھی نہیں ہے کہ سب سے پہلے قرآن کریم کا جو اردو میں ترجمہ کیا ہے شاہ اسحاق کو محدث دہلوی کو آپ اٹھا کے دیکھ لو، شاہ عبد القادر کو دیکھ لو، شاہ رفیع الدین کو دیکھ لو. اگر دیکھے گا دیوبند والے ملتے ہیں. اگر ترجمے کی تسہیل کی ہے تو شیخ الہند جیل والا ملتا ہے. اگر مزید تسہیل کی ہے تو بیان القرآن والے حضرت تھانوی ملتے ہیں. اگر مزید تشریح کو دیکھے گا تو اس کو بیان کرنے والے مفتی محمد شفیع معرف القرآن والے ملتے ہیں. اگر مزید آسان ترجمہ دیکھے گا ان کا بیٹا شیخ الاسلام تقی عثمانی ملتے ہیں. میں نے کہا جس پہلو پہ قرآن کو دیکھتا جائے گا ہر پہلو پہ دیوبند والوں نے قرآن کی تفسیریں الگ بیان کر دی ہیں. آج بھی جا کر دیکھ لے. آپ یقین فرمائیں ابھی 4 دن قبل کی بات ہے، میں ایک ایسے ادارے میں گیا جو دیوبند کے امام اہل سنت پہ اعتراض بھی کرتا ہے. دیوبند کے حضرت صوفی صاحب دامت برکاتہم پہ حضرت سواتی مرحوم پہ اعتراض بھی کرتا ہے. میں دفتر میں گیا، واللہ العظیم میں کہتا ہوں، میں دفتر میں گیا تو میں نے ڈیسک پہ دیکھا حضرت سواتی دامت برکاتہ رحمہ اللہ کا دروس القرآن پڑھا ہے. میں نے کہا یار تو اس کو مانتا بھی نہیں، دروس القرآن بھی رکھا ہے. کہتے ہیں مولوی صاحب اختلاف اپنی جگہ پہ لیکن قرآن سمجھ اس سے آیا ہے. میں 4 دن قبل کی بات کہ میں ادارے کا نام نہیں لے رہا، میں نے کہا اختلافی ہے، یہ کیا رکھا ہے؟ عجیب بات یہ ہے امام اہل سنت کا ذخیرۃ الجنان دیکھ لے، ہر ایک کے ہاتھ میں نظر آتا ہے. حضرت صوفی صاحب رحمہ اللہ کی آج تو معالم کو دیکھ لے، ہر بندے کے ہاتھ میں نظر آتی ہے. میں یوں کہوں گا، میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، اگر تو نے آسان لفظوں میں قرآن کریم احکام کے ساتھ دیکھنا ہے معرف القرآن کراچی والا دیکھ لے. اگر تو نے قرآن کریم کو علم الکلام کی روشنی میں دیکھنا ہے معرف القرآن جامع اشرفیہ والا مولانا ادریس کاندلوی کا دیکھ لے. اگر عربی ذوق تیرا ہے قرآن میں علمی دلائل دیکھنے ہیں مسائل فقہیہ پہ احکام القرآن تھانہ پون والے کا دیکھ لے. اگر تو نے قرآن کریم کے اعجاز کو دیکھنا ہے مشکلات القرآن کو دیکھ لے. اگر تو نے قرآن کریم میں اگر تو نے قرآن کریم کی روشنی میں استواء علی العرش کو دیکھنا ہے حکیم الامت تھانوی کے تمہید الفرش کو دیکھ لے. اگر تو نے قرآن کریم کی بلاغت کو دیکھنا ہے میں بخدا یہ بات کہہ رہا ہوں اجاز القرآن کو دیکھ لے. اگر تو نے قرآن کریم پہ آنے والے اعتراضات کو دیکھنا ہے حکیم الامت تھانوی کا. اگر میں قرآن کریم کی خدمات پیش کر دوں صرف تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا خدمات پیش کی ہیں بندہ تعجب کرتا ہے. کبھی وجوہ المسانی لکھتے ہیں کبھی حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ. آپ ان کی خدمات کو دیکھ لے، یوں اشکال اٹھاتے ہیں کہ بندے کو سن کے تعجب ہوتا ہے
حکیم الامت تھانوی کو دے کہ بھی سب کل غیات لکھتے ہیں، فی نسکل آیات پہ لکھتے ہیں، جب عقیدے پر بحث آتی ہے حکیم الامت تھانوی کا قلم چلتا ہے۔ اور ابھی قاری صاحب سبع عشرہ کی روشنی میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ہم نے حکیم الامت تھانوی کو دیکھا ہے، تنشید الطبع لکھی ہے، کبھی